بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، سیرت رسول اور ماڈرنائزیشن، سیرت رسول اور جدیدیت، جدت ایک اہم موضوع ہے کہ اللہ کے رسول ماڈرنائزیشن کے مخالف تھے، جدیدیت کے مخالف تھے۔ جدیدیت کیا ہے اور مغرب جدیدیت سے کیا چاہتا ہے؟ ماڈرنائزیشن کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جدیدیت کا صحیح مفہوم اصل سے ہٹنا نہیں ہے، اصل سے جڑے رہنا ہے۔ اصل سے ہٹ گئے تو سمجھ لیے وہ جدیدیت نہیں ہے، وہ انحرافیت ہے۔ قرآن نے جو کہا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ تو آدمی دوبارہ اٹھایا جائے گا اپنی اصلی حالت پر، اصلی حالت ختم نہیں ہوگی۔ تو جدیدیت سے مراد ہٹنا نہیں ہے، اصول سے ہٹنا نہیں ہے، اصول سے جڑے رہنا ہی اصلیت ہے۔ اس لیے امام مالک کہتے ہیں لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اصل سے، اصول سے ہٹ جائیں تو اس کو جدیدیت نہیں کہیں گے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں وَالْخَلْقُ الْجَدِيدُ ہنا یعودون الی حالتہم الاولی التی کانوا علیہا۔ جدیدیت اثر نہ اٹھائے جانا ان کی اپنی اصلی حالت پر ہے جس حالت پر کہ وہ تھے۔ تو تجدید سے مراد اصول سے جڑے رہنا ہے، اصل سے جڑے رہنا ہے، اصل سے ہٹنا اس کو جدیدیت نہیں کہتے۔ اب مغرب کیا چاہتا ہے؟ مغرب جو چاہتا ہے ماڈرنائزیشن سے اور جدیدیت سے، اس کا مراد یہ ہے کہ اسلام کے تیا پانچا کر دیے جائیں، اسلام کو بدل کر رکھ دیا جائیں، قرآنی آیات کو حذف کر دیا جائے، یہ اس کی مراد ہے۔ کراہیت کے نام پر، نفرت کے نام پر، دہشت کے نام پر قرآن کی آیتوں کو وہ ہم کو اصول سے الگ کرنا، جدیدیت کے نام پر یہ مغرب کا مقصد ہے۔ محمد قطب اپنی کتاب میں کہتے ہیں، ان کی کتاب نسبیت الحقیقہ ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں التطور والثبات فی حیات البشریہ، یعنی انسانی زندگی میں تبدیلیاں، تغیر ہوتا ہی رہتا ہے۔ زندگی ایک ٹھہراؤ پر نہیں رہتی، ایک چیز پر نہیں رہتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتے ہیں۔ فلیس کل شیء ثابتا، ہر چیز اپنی چیز پر ثابت نہیں رہ سکتی۔ پھر کہتے ہیں ہنا کا قضایا ثابتہ و ہنا کا قضایا متطورہ و متغیرہ۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ثابت ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں تبدیلیاں آتی ہیں، تبدیلی آتی رہتی ہے، تغیر آتا رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان الثبات ما يتعلق بالعقیدہ من توحید و عبادہ و احکام الاسرہ من طلاق و زواج و میراث۔ ثبات کہاں ہوگا، تغیر کہاں نہیں ہوگا، چینجز کہاں نہیں ہوں گے؟ عقیدے کے اندر، توحید کے اندر، عبادت کے اندر، خاندانی آئلی قوانین کے اندر، طلاق، نکاح، زواج، میراث، خلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جدیدیت کے نام پر اس کو ڈھا دیں گے تو پوری شریعت ڈہ گئی، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا اسلام جدیدیت کے مخالف نہیں ہے، اسلام جدت کا مخالف نہیں ہے، وہ خود ماڈرنائزیشن چاہتا ہے۔ اسلام کا مقصد ماڈرنائزیشن ہی ہے، لیکن اصول سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس لیے جو فرمایا گیا حدیث میں ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کہا گیا، یعنی نئی نئی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت
ضلالت ہے. عبادات میں، احکام میں، عقیدے میں اگر کوئی چیز انحراف آ گیا، نئی چیز آ گئی تو یہ انحراف ہے. اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ماڈرنائزیشن کے نام پر، یہ جدیدیت نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں جو فرمایا گیا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا کان لہ اجرھا واجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. جو اسلام کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کریں، کوئی اچھی چیز، تو اس کا اجر اس کو بھی ملے گا اور اس پر چلنے والوں کو بھی ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. کسی چیز نے کوئی نئی چیز پیدا کی، کوئی نیا طریقہ، نئی چیز، اب اس کو جو اپنا رہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اپنانے والوں کو بھی ثواب ملے گا. اور جو چیز جن کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے یا جن کے نقش قدم پر جو چل رہے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا اسلام ماڈرنائزیشن کا مخالف نہیں ہے، جدیدیت کا مخالف نہیں ہے. اب دیکھیے جدیدیت میں عقل کو ترجیح دی جاتی ہے، ماڈرنائزیشن میں عقل ہی سب کچھ ہے، لیکن اسلام بھی عقل کا مخالف نہیں ہے. اسلام فطری مذہب ہے، اس کی ہر چیز عقل کے مطابق ہی ہے، عقل سے انحراف نہیں ہے. اس لیے ابن تیمیہ اپنی کتاب درء تعارض العقل والنقل 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں ان العقل هو اصل النقل فَإِن قَدَّمْنَا الْعَقْلَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ قَدْحًا لِلْعَقْلِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ. وہ کہتے ہیں عقل اصل ہے، نقل کی اصل، نقل کی کاپی ہی اصل ہے، نقلی اصل ہے، عقل ہی اصل ہے. اگر ہم نقل کو عقل پر مقدم کریں گے تو یہ پھر عقل میں قدح ہوگا، عقل کے اندر بگاڑ ہوگا. گویا عقل کے اندر ہم گویا نقد کر رہے ہیں، عقل کے مخالف کر رہے ہیں. عقل کیا ہے؟ نقل ہی کا نام، نقل ہی عقل ہے. نقل گویا عقل ہی کا پرتو ہے، اسی کا عکس ہے. نقل اور عقل میں تعارض نہیں ہے، انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے. تو معلوم ہوا اسلام جدیدیت کا، ماڈرنائزیشن کا اسلام مخالف نہیں ہے، اسلام اس کا قائل ہے. لیکن اسلام چاہتا کہ اصل سے نہ ہٹا جائیں، یہ اس کا مقصد ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس لیے امام راضی کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی. تو قرآن میں غور و فکر یہ خود بتاتا ہے، قرآن کی تعلیمات یہ خود بتاتی ہے کہ جدت کیا ہے، کیا جدت کو اپنانا چاہیے، کیا اسلام جدیدیت کا مخالف ہے، یہ خود قرآن کی تعلیمات بتاتی ہیں. مسلمانوں نے قرآن پر غور و خوض کرنا چھوڑ دیا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم زبان کے معاملے میں، تمام چیزوں کے معاملے میں قدیمیت کو اس طرح اپنائے ہوئے سمجھ رہے ہیں قدیمیت ہی سب کچھ ہے. وہ جدت جو اصول کے مخالف نہ ہو، اسلام عقائد اور عبادات کے مخالف نہ ہو، اس میں اگر کوئی آدمی نئی چیز لے لیتا ہے تو اسے ہم انحراف نہیں کہیں گے. اب زبانیں چینج ہوتی رہتی، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں زبانوں میں. ہم وہی پرانی زبان لے کر بیٹھیں، عربی زبان دیکھیے کتنے نئے نئے الفاظ آ گئے. آئیکون ہے، یہ عربی والوں نے لے لیا ایقونہ، فلاں ایقونۃ الصبر کہتے ہیں. کتنے نئے نئے الفاظ عربی زبان نے لے لیے. کنڑا زبانی دیکھیے کتنے عربی کے الفاظ ہیں، قاعدہ، قوانین اور داخلہ، کتنے الفاظ عربی کے ہیں. تو زبان بھی مردہ ہو جاتی جب اس کے اندر جدت نہیں ہو پاتی. زبانیں بھی مردہ ہو جا، ہر چیز کے اندر جدت چاہیے، لیکن اس کے اصول کے مطابق. ہم سمجھتے ہیں کہ قدیمیت ہی سب کچھ ہے. وہ قدیمیت جو اسلام کے مخالف نہ ہو، عقائد کو زگ نہ پہنچائیں، عقائد اور عبادات اور اصول سے جس کے اندر انحراف نہ ہو، اس جدت میں، اس جدیدیت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ کوئی اسلام مخالف چیز نہیں ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، سیرت نبوی پر آپ غور کریں. آپ کی بعثت خود جدیدیت تھی. جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ جدید چیزوں کو دے کر بھیجے گئے. سلیمان علیہ السلام آئے، ایک نئی چیز لے کر آئے. ہوا ان کے مطابق، حکم کے مطابق چلتی تھی. پرندوں کی گفتگو جانتے تھے.
اس زمانے کی ایسی چیزیں اس زمانے کے لوگ حیرت میں رہ گئے، یہ کیا چیز ہے؟ ان کے تصور بھی نہیں سکتا کہ ہوا پر قبضہ، ہوا پر آدمی اڑے، جنوں پر حکومت، جانوروں سے گفتگو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت کی نئی چیز لے کر آئے۔ طبیعت کا راج تھا، طبیعت اور طبیبیت، علاج معالجہ۔ تو معلوم ہوا جدت مخالف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بعثت ایک جدت تھی۔ کیا حال تھا آپ کا؟ آپ سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا؟ لڑائی جھگڑا، معمولی چیز پر 40 سال تک جنگیں ہوتی تھیں، خون خرابہ، شراب، زنا، کون سا گناہ تھا جس کا وہاں پر دوران نہ ہو؟ ہر چیز تھی۔ آپ کی بعثت سے کیا ہوا؟ جہالت تھی، آپ نے علم کی آواز اٹھائی، علم کی آواز۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس جہالت کے زمانے میں علم کی کوئی آواز اٹھائے۔ اسی لیے محمد الغزالی کہتے ہیں اس وقت اقرا بسمی کی آواز اٹھائی، تعلیم کی آواز اٹھائی آپ نے۔ اس وقت ایک نئی چیز تھی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ریفارمر بھیجا جاتا، کوئی مصلح بھیجا جاتا تو پتہ نہیں اس معاشرے کی کس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا، کس کی طرف اشارہ کرتا، کس اصلاحی پہلو کو لیتا۔ آپ نے علم، تعلیم، اقرا سے اپنی نبوت کا آغاز کیا ہے۔ ایک جدید چیز تھی، ایک نئی چیز تھی۔ تو معلوم ہوا جدت، آپ کی بعثت بھی جدت تھی، آپ کا تعلیمی نظام بھی ایک جدید چیز تھی، ایک جدیدیت تھی۔ علم کی جو آواز اٹھائی یہ بھی ایک جدید چیز تھی۔ اسی لیے کہا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وہی عرب کی جاہلیت کی چیزوں کو اپنایا نہیں آپ نے، معاشرے کو ایک نئی چیز دی، نیا قانون دیا، نیا اصول دیا۔ مکے سے ہجرت، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت، یہ کوئی عقل سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی شہر میں انسان کو تنگ کر دیا جائے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ ایک نئی حکومت قائم کرے، یہ عقل سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا عربوں میں۔ ہجرت بھی ایک نئی چیز تھی، وہاں تنگ کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا۔ عرب سمجھ رہے تھے، کفار مشرکین سمجھ رہے تھے کہ انہیں یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ آپ جائیں گے، ہجرت کریں گے اور وہاں نئی حکومت قائم کریں گے۔ ایک نئی چیز تھی، ماڈرنائزیشن تھا۔ قضاءت کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے۔ آپسی جھگڑے، لڑائی، خاندانی، آئلی، کوئی بھی جھگڑے ہوتے تھے، یہ قضاءت کا نظام آپ کا قائم کیا ہوا تھا۔ ایک جدید چیز تھی، یہ ایک ماڈرنائزیشن کا ایک اچھا خاصا ایک یہ چیز ماڈرنائزیشن تھی۔ ماڈرنائزیشن کا ایک پنہ تھا جو آپ نے پیش کیا، کتنا بہترین نظام تھا۔ آپ سے پہلے قضاءت کا، اس طرح کے آپسی فیصلوں کو آپس میں مل جل کر حل کرنے کا تصور نہیں تھا، قاضیوں کا اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ غلامیت عام تھی، برسوں غلام چلے آ رہے تھے، آپ نے اس کو ختم کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جدت تھی، جدیدیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چراغ جلتے تھے، اس چراغ سے بدبو آتی تھی، ماحولیاتی آلودگی ہوتی تھی، تو روم سے نئے چراغ لائے گئے تو آپ نے اس کو پسند کیا، اس کو اپنایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں اپنانی ہے۔ جنگ کے نئے اصول آپ نے اپنائے، اس زمانے میں چل رہے تھے، خندق کھود کر، یہ بھی آپ نے غیروں سے بھی لیا۔ تو جدیدیت کو اپنانے میں آپ نے آر محسوس نہیں کیا۔ تو اسلام، سیرت رسول یا نبی ماڈرنائزیشن کے مخالف نہیں ہیں۔ جدت کو اپنانا یہ اسلام کا اصول ہے، لیکن اصول سے نہ ہٹیں، عقیدے اور عبادات کے اندر انحراف نہ آئے، یہ ماڈرنائزیشن مطلوب ہے۔ ورنہ مغرب جو ماڈرنائزیشن کے نام پر چاہ رہا ہے قرآن پاک کی آیات کو حذف کر دینا، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ یہ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس طرح کہا تھا امام مالک نے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ یہ عقائد اور اصول کا تعلق ہے، اس میں انحراف آ گیا تو پھر ماڈرنائزیشن کے نام پر انحراف ہوگا، پوری ملت ڈہ جائے گی۔
اس لیے اسلام، اللہ کے نبی نے کیا بات کہی دیکھیے ماڈرنائزیشن کے اصول پر، ماڈرنائزیشن کے سلسلے میں اللہ کے نبی کا نقطہ دیکھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لها دینها، ہر 100 سال پر، ہر 100 سال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کے اندر تجدید پیدا کرے گا، جدت پیدا کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو اہل سلف اور اہل الرائے میں اختلاف تھا، آپسی جھگڑے تھے۔ آپ نے امام مالک کے پاس بھی تعلیم حاصل کی دونوں طبقات سے، اور ایک نئی چیز اصول فقہ وجود کیا آپ نے، الرسالہ نام کی کتاب لکھی اور اس میں درمیانی چیز اپنائی، انہوں نے درمیانی چیز اپنائی امام شافعی نے، انہیں بھی مجدد کہا جاتا ہے۔ تو ماڈرنائزیشن بذات خود منحوس نہیں ہے، مبغوث نہیں ہے، یہ مطلوب ہے۔ ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایسے نئی یعنی مجدد کو بھیجے گا جو اصلاح کا کام کرے گا، تجدید کا کام کرے گا۔ یہاں تو ایمان کے اندر بھی تجدید مطلوب ہے، ایمان کے اندر بھی خرابیاں آتی ہیں، اسے بھی کہا گیا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ ایمان بھی کیا ہوتا ہے؟ زنگ کھا جاتا ہے، اس ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس ایمان کے زنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کی تجدید کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جدت پیدا کریں۔ تو معلوم ہوا میرے عزیزو، ماڈرنائزیشن فی نفس ہی مبغوث نہیں ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اسلام کی تعلیمات ماڈرنائزیشن کے سلسلے میں چاہتی کہ ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے، جدت ہونا چاہیے، لیکن اصول سے انحراف نہ ہو۔ وہ ماڈرنائزیشن کے نام پر عبادات اور آئلی قوانین اور عقیدے پر مار نہ آئیں، ورنہ اسلام جو ماڈرنائزیشن چاہتا ہے وہ تو قرآن کی آیات کو نکال دینا چاہتا ہے، بہت سی قرآن کی آیات کو حذف کر دینا چاہتا ہے، اور آئلی قوانین جو بذات خود رحمت ہیں اور جو خود جس کے اندر جدت ہے، جو خود ماڈرنائزیشن ہے، جس میں اصلاح ہے، ترقی ہے معاشرے اور سماج کی، وہ تو مطلوب ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماڈرنائزیشن مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن وہ ماڈرنائزیشن جس میں عقیدے کے اندر بگاڑ نہ آئیں اور امہات کے اندر، اصول کے اندر انحراف نہ پیدا ہوں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔